مومنوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان سے ساتھ رویہ کرنا نرمی کے ساتھ، جس طرح پرندہ اپنے بازو بچھا دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو ایک مومن اسی طرح ہونا چاہیے، اور ایمان والوں کا آپس میں کتنا یعنی کہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے کل بنیان عمارت کی طرح ہے، یشد بعضهم بعضا، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ وشبک بین اصابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا اس طرح جس طرح مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایمان تھا مسلمانوں میں، امت میں، تو اسی طرح تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بلکہ میدان جنگ میں پیاس کی شدت لگی ہے لیکن کہا نہیں دوسرے مسلمان کو پانی دے دو۔ آج مومن کی تعریف خصوصاً پاکستان میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ دفتروں میں چلے جو اس طرح لگتا ہے کہ بندہ کوئی مسلمان ہے اور ہندوؤں کے دفتر میں آ گیا اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اوپر جا، نیچے جا، ادھر جا، ادھر جا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من مر فی شیء مساجدنا او اسواقنا، یہ دونوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ہیں اور بخاری مسلم کی ہیں، کہ جو شخص ہماری کسی مسجد کے پاس سے گزرے یا بازار سے گزرے، وَمَعَهُ نَبْلٌ، اس کے پاس تیر ہے، کوئی تیر، فَلْيُمْسِكْ، اس کو روک لے یعنی کہ اس کو پکڑ لے، او لیقبض علی نصالہا، یا جو اوپر تیز حصہ ہے اس کو اچھی طرح یعنی کہ تھام لے، ان یصیب احدا من المسلمین، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ گولی مارنا، کسی کو قتل کرنا، اور اپنے کس طرح ہو رہا ہے دیہاتوں میں کیا، قبائلی علاقوں میں کیا، اور اسی طرح سیاست میں کیا، مذہب میں کیا، بندے کو مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے ایک جان کو مارا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے تیر کو سنبھال کے رکھے، یہ سیاست میں سامنے کھڑا ہے اس کو ختم کر دو، یہ صحافی ہے، یہ جج ہے، یہ بیوکریٹ نیک ہے، بس ہماری بات نہیں مانتا، اس کا تبادلہ کر دو، یہ کر دو۔ انسانی جان کی کیا حرمت ہے۔ مومن یعنی کہ عمارت سے مثال دی گئی، یہاں کرپشن والا نا پورا چینل ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اس کی یعنی کہ تاکید کی ہے کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کے لیے مضبوط عمارت کا طریقہ ہے۔ یہ مصیبت کیا بنی، یعنی کہ آپ حقیقی بات ہے کہ پیسہ ہی چل رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے یعنی کہ وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، موت پڑ جاتی ہے کوئی بندہ چلے جاتا ہے، ہاں پیسے دو تو فوراً وہ اس طرح اس کے اندر روح آ گئی ہے واپس، یعنی کہ وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو قرآن مجید نے منع کیا نا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ امریکہ ایٹ اے ٹائم قبائلی سرداروں سے بھی رابطے میں رہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں رہتا ہے، سیاستدانوں سے بھی، مولویوں سے بھی رابطے میں رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی افغانستان کا پاکستان کا کوئی تھا مسئلہ بڑا، یعنی کہ اکٹھے ساری دوستی محبتیں تھیں، اب دیکھتے ہی دیکھتے ادھر داعش اور ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ادھر کہہ رہا ہے ختم کرو، ان کو کہہ رہا ہے ختم کرو۔ مقصد کیا ہے؟ بس شروع ہونا چاہیے کام، پھر خود ہی پھیل جائے گا، اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔
تو اصل میں مومن کو مومن سے رابطے میں رہنا چاہیے، نہ کہ امریکہ اور CIA سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اس نے تو تباہی مچا دی، ملکوں کے ملک، عراق، شام، لبنان، یمن، سب کہیں شیعہ سنی کے نام پہ، کہیں اور معاملے پہ، تو مسلمانوں کا مسلمان ہی خون بہا رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں اپنا تیر بھی سنبھال کے رکھو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔